بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کون سا پٹھان تھا جس نے قسم کھائی تھی ایک انگریز وائسرائے کو قتل کرنے کی، اور کیسے اس نے کالے پانی میں اس انگریز وائسرائے کو قتل کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پٹھان کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، لارڈ میو کا شمار ہندوستان کے سب سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے وائسران میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے چوتھے وائسرائے لارڈ میو نے ہندوستان میں اپنے 3 سالہ دور حکومت میں تقریباً 20,000 میل کا سفر طے کیا تھا۔ اس سفر کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹھ پر طے کیا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر ایک دن میں 80 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں اپنی تقرری کے دوران انہوں نے انگریزوں کے لیے دستیاب ٹرانسپورٹ کے تمام طریقوں کا استعمال کیا، جن میں سٹیمرز، ریل، ہاتھی، یاک اور یہاں تک کہ اونٹ بھی شامل تھے۔ جے ایچ ریورٹ کارنک اپنی کتاب مینی میموریز میں لکھتے ہیں، ایک بار وسطی ہندوستان میں جب میو کو معلوم ہوا کہ وہاں صرف بیل گاڑی ہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے پاجامے پر کوٹ پہن لیا اور بیل گاڑی میں پڑے پیال پر لیٹ کے انہوں نے اپنا سگار جلاتے ہوئے اعلان کیا کہ اس سے زیادہ سکون کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ صبح اپنی منزل پر پہنچ کر انہوں نے بتایا، مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ نیچے اتر کر انہوں نے اپنی یونیفارم پہنی اور اپنے کوٹ پر لگے پیال کے ٹنگوں کو جھاڑ کر گرا دیا۔ آخری وقت میں ماؤنٹ ہیریٹ جانے کا منصوبہ بنایا۔ سن 1872 میں لارڈ میو نے فیصلہ کیا کہ وہ برما اور جزائر انڈمان کا سفر کریں گے۔ اس وقت انڈمان میں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، اور اس سے قبل کسی وائسرائے یا گورنر جنرل نے انڈمان کا دورہ نہیں کیا تھا۔ پہلی بار سن 1789 میں لیفٹیننٹ بلیئر کو انڈمان میں بستی بسانے کا خیال آیا تھا، لیکن سن 1796 میں ملیریا کے پھیلنے اور مقامی قبائل کی مخالفت کی وجہ سے انگریزوں نے جزیرہ چھوڑ دیا تھا۔ سن 1858 میں انگریزوں نے یہاں خطرناک قیدیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ جنوری سن 1858 میں 200 قیدیوں کی پہلی کھیپ وہاں پہنچی۔ جب لارڈ میو انڈمان گئے تو وہاں کی مجموعی آبادی 8,000 تھی، جس میں 7,000 قیدی، 900 خواتین اور 200 پولیس اہلکار شامل تھے۔ میو کا انڈمان کا سفر 8 فروری سن 1872 کو شروع ہوا۔ صبح 9 بجے ان کا جہاز گلاسکو پورٹ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، جہاں سے اترتے ہی انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسی دن انہوں نے راس جزیرے میں یورپی بیرکوں اور قیدیوں کے کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے وفاداروں کے ساتھ چاتھم جزیرے کا دورہ کیا۔ جب چاتھم جزیرے پر ان کے تمام پروگرام وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ اس وقت کو ماؤنٹ ہیریٹ کی سیر کے لیے استعمال کریں۔ تاریخ میں شیر علی افریدی نے چاقو سے وار کیا۔ اس سفر میں میو کے ساتھ آنے والے سر ولیم ولسن ہنٹر میو کی سوانح حیات لائف آف دی ارل آف میو میں لکھتے ہیں، ماؤنٹ ہیریٹ تقریباً 1116 فٹ بلند تھا۔ اس کی چوڑائی سیدھی اور بہت سخت دھوپ میں چڑھتے ہوئے ان کی ٹیم کے بیشتر ارکان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن میو اس قدر تازہ دم تھے کہ انہوں نے ساتھ چلتی ہوئی گھوڑی کی سواری کو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کا کوئی اور استعمال کر لے۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے 10 منٹ تک غروب آفتاب کا لطف اٹھایا اور اپنے آپ سے کہا، یہ سب کتنا حسین ہے۔ جب میو کا گروپ واپس جانے کے لیے نیچے اترا تو چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہوپ ٹاؤن جیٹی پر ایک فیری وائسرائے کو جہاز میں لے جانے کے لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لوگ مشتعل لے کر میو کے آگے چلے۔ میو کے دائیں طرف ان کے ذاتی سیکرٹری میجر اورن برن تھے اور بائیں طرف انڈمان کے چیف کمشنر ڈونلڈ اسٹیورٹ تھے۔ میو کشتی پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ اسٹیورٹ محافظوں کو ہدایت دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ایک لمبے پٹھان نے میو کی پیٹھ پر چھرے سے وار کیا۔ ہنٹر لکھتے ہیں کہ مشل کی روشنی میں لوگوں نے ایک شخص کا ہاتھ چھرا اٹھائے دیکھا۔ اس نے میو کے دونوں کندھوں کے درمیان 2 بار چھرے سے وار کیا۔ میو کے سیکرٹری میجر برن نے دیکھا کہ ایک شخص تیندوے کسی پھرتی کے ساتھ میو کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی قاتل پکڑا گیا۔ میو پانی میں گھٹنوں کے بل گر چکے تھے۔
انہوں نے کسی طرح خود کو اوپر اٹھایا اور اپنے سیکرٹری سے کہا برن دے ہیو ڈن اٹ۔ پھر انہوں نے اونچی آواز میں کہا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ چوٹ پہنچی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر گر پڑے۔ ان کا سلیٹی رنگ کے کوٹ کی پشت ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے ان کا کوئی کوٹ پھاڑ دیا اور رومال اور اپنے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ کچھ فوجی ان کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے۔ لارڈ میو نے دم توڑ دیا۔ اس واقعے کا آنکھ دیکھا حال بتاتے ہوئے میو کے سیکرٹری میجر برن نے کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھے ہوئے اپنے کاغذوں میں لکھا۔ وائسرائے نے دھیمی آواز میں کہا مجھے جہاز تک لے چلو۔ ہم نے انہیں فوری طور پر ملاحوں کی مدد سے اٹھایا اور کشتی پر لے آئے۔ ان کے آخری الفاظ میرے سر کو اوپر اٹھاؤ۔ میو کو فوری طور پر منتظر جہاز میں لے جایا گیا۔ ہنٹر لکھتے ہیں جہاز پر سوار لوگ رات کا کھانا تیار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میو کی کشتی جہاز پر پہنچی جہاز کی ساری لائٹس بجھا دی گئیں تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ میو کو کیا ہوا۔ میو کو اٹھا کر ان کے کیبن میں لے جایا گیا۔ جب انہیں ان کے بستر پر لٹایا گیا تو سب نے دیکھا کہ میو کی موت ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی جہاز پر لہراتا برطانوی پرچم نصف جھکا دیا گیا تھا۔ میں ہی اعلیٰ انگریز عہدیدار کو قتل کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ میو کو چھرا مارنے والے شیر علی کو بھی وہی سزا دی گئی تھی جو اس وقت اس جرم کے لیے دی جاتی تھی۔ میو کے قتل کے بعد شیر علی کو بھی اسی جہاز پر لایا گیا تھا جس پر میو کی لاش رکھی گئی تھی۔ وہاں جب برطانوی حکام نے شیر علی سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ان کا جواب تھا خدا نے حکم دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی نے اس کام میں اس کی مدد کی تو انہوں نے کہا مرد کوئی شریک نہیں تھا، اس میں شریک خدا ہے۔ شیر علی شمار مغربی سرحدی صوبے کے وادی تیرا کے رہائشی تھے اور وہ پنجاب کی گھڑ سوار پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے پشاور میں اپنے کزن حیدر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اپیل کے بعد اس سزا کو تبدیل کر کے انڈمان میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ بعد میں پھانسی سے پہلے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانی دشمنی کو قتل کرنا ان کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے اور چونکہ انہیں 1869 میں سزا سنائی گئی تھی اس لیے انہوں نے اسی وقت یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ کسی اونچے انگریز عہدیدار کو قتل کر کے لیں گے۔ شیر علی کو پھانسی کی سزا انڈمان میں سزا کاٹتے ہوئے انہوں نے 3 سال تک اپنے شکار کا انتظار کیا تھا۔ 8 فروری سن 1872 کو جب انہوں نے لارڈ میو کی آمد کی خبر سنی تو انہوں نے صبح سے ہی اپنا چھرا تیز کرنا شروع کر دیا۔ شیر علی پہاڑوں میں رہنے والا ایک مضبوط آدمی تھا۔ اس کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا۔ اپنے سیل میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جسمانی طاقت کے زور پر ایک انگریز سنتری سے سنگین چھین لی تھی۔ ابتدائی طور پر انگریزوں کو شبہ تھا کہ مولوی تھانسری اور دیگر مجاہدین جن کو انڈمان میں سزا دی جا رہی تھی انہوں نے شیر علی کو میوں کو مارنے کے لیے ذہن سازی کی تھی، لیکن گہری چھان بین کے بعد یہ بھی تصور باطل ٹھہرا۔ اس واقعے پر آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی پروفیسر ہیلن جیمز نے اپنے مکالمے دی اساسینیشن آف لارڈ میو دی فرسٹ جہاز میں لکھتی ہیں شیر علی کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ انہوں نے بہت احتیاط سے اس قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ میو کے دورے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو آخری بار الوداع کہہ دیا تھا۔ انہوں نے سب کے لیے کچھ کھانے کی اشیاء بنائی تھی اور اس میں اپنے ساری رقم خرچ کر دی تھی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ شیر علی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ شیر علی نے اس سے قبل بطور کیولری میجر ہیو جیمز اور رینل ٹیلر کے لیے پشاور میں کام کیا تھا۔ ٹیلر ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے شیر علی کو ایک گھوڑا، پستول اور انعام میں سرٹیفکیٹ دیا۔ شیر علی کی موت کے پروانے کے ضابطے کے مطابق نظر ثانی کے لیے کولکتہ ہائی کورٹ کو بھیجا گیا تھا۔ 20 فروری سن 1872 کو ٹربیونل نے سزا کی تصدیق کی اور 11 مارچ سن 1872 کو شیر علی کو وائپر آئی لینڈ پر پھانسی دے دی گئی۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔